سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ نامی ربط، سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ نامی ربط۔ ہود میں، سورہ ہود میں جس مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا، سورہ ہود میں جس مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا وہ اتنا اہم ہے سورہ ہود میں جس مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا وہ اتنا اہم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے جیل میں بھی بیان کیا تھا۔ وہ اتنا اہم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے جیل میں بھی بیان کیا تھا۔ یہ نامی ربط نہیں، معنوی ربط تھی۔ سورہ ہود کے آخر میں کہا للہ غیب السماوات والارض، للہ غیب السماوات والارض، یہ اوپر والی آیت ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ یہ کلو تک جو ہے نا اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا، للہ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا تھا کہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور متصرف بھی میں ہوں۔ متصرف تصرف کرنے والا، اختیار رکھنے والا، مختار کل، یوں سمجھ۔ اس آیت میں اللہ نے دو صفتوں کا ذکر کیا۔ نیلوی شاہ صاحب اس کو تعبیر دوسرے لفظوں سے کرتے ہیں، ہما کن اللہ، ہما دان اللہ، ہما کن سب کچھ کرنے والا اللہ، ہما دان سب کچھ جاننے والا اللہ۔ مختصر سے ذرا لفظ ہے، ہما کن اللہ، ہما دان اللہ، دیسی ترجمہ، عالم الغیب اللہ اور مختار کل اللہ۔ دو صفتوں کا ذکر کیا، کون سی دو صفتیں تھیں؟ ایک عالم الغیب اللہ اور دوسری مختار کل بھی اللہ۔ اس پر تفصیلی نقلی دلیل، ہاں اب سورہ یوسف میں، اب سورہ یوسف میں بلکہ وہ لکھو، یہ جو دو صفتیں ہیں نا جی بیان کی، ان دو صفتوں پر اللہ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام سے دلیل نقلی پیش کی۔ سورہ ہود میں جو 7 قصے آپ نے سنے ہیں، سورہ ہود کے آخر میں کیا فرمایا؟ للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا، عالم الغیب بھی اللہ، مختار کل بھی اللہ، اور اس پر تفصیلی نقلی دلیل پیش کی، اور ان دو صفتوں پر تفصیلی دلیل نقلی پیش کی کہ وہ انبیاء بھی عالم الغیب نہیں، کہ وہ انبیاء بھی عالم الغیب نہیں اور مختار کل بھی نہیں۔ اب اس صورت میں
اب اس صورت میں تفصیلی دلیل نقلی پیش ہوگی. تفصیلی دلیل نقلی پیش ہوگی کہ یہ انبیاء بھی عالم الغیب نہیں اور مختار کل نہیں. خلاصہ صورت تھی. خلاصہ صورت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوگا. تفصیل سے بیان ہوگا جو 15 احوال پر مشتمل ہے. جو 15 احوال پر مشتمل ہے. اور 4 دعوے ہیں اس سورت کے. دعوے ہیں اس سورت کے. دو بڑے دعوے نمبر 1 عالم الغیب اللہ. نمبر 2 مختار کل اللہ. تیسرا دعویٰ صداقت رسول کہ میرا نبی سچا ہے. دیکھو پچھلی خبریں کس طرح تمہیں سنا رہا ہے. تیسرا دعویٰ صداقت رسول کہ میرا نبی سچا ہے. چوتھا دعویٰ تبلیغ کی راہ میں اگرچہ مصائب آئیں گے مگر کامیابی آپ کی ہی ہوگی. مگر کامیابی آپ کی ہی ہوگی. اس سورت کا شان نزول یہود مدینہ نے مدینہ کے یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کو سکھایا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو
کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اصل تو یہ کنعان میں رہتے تھے، مصر میں۔ کنعان میں رہتے تھے، مصر کیسے آئے؟ رہتے تھے کنعان میں، مصر کیسے آئے؟ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ بڑا مکہ میں کیونکہ تاریخ بھی نہیں تھی، پتہ بھی کسی کو نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ نبی نہیں بتا سکے گا، تو تم کہنا یہ نہیں بتا دے تو سچا ہے، نہ بتائے گا تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ پوری صورت نازل کر دی اور بتلایا کہ کس طرح وہ مصر منتقل ہوئی۔ ان کے جواب میں اللہ نے پوری صورت یوسف نازل فرما دی۔ یہ آگے آئے گا نا، آیات للسائلین، سوال کرنے والوں سے مراد یہی مکہ کے وہ لوگ ہیں جی جو حضور کے پاس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ کتاب کی صفت اگر مبین آ جائے تو اشارہ ہوگا کہ اس صورت میں دلائل تقلیہ بیان ہوں گے، اور کتاب کی صفت اگر حکیم آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل عقلیہ بیان ہوں گے۔ تو یہاں مبین آیا ہے تو ظاہر ہے نقلی دلائل حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ نقل کریں گے۔ یہ آیات ہیں روشن کتاب کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو، قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں۔ قرآن کی زبان کیا ہے کہ قرآن خود بتلاتا ہے، عربی زبان۔ حضور نے فرمایا اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی اور میں محمد بھی عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 وجہوں سے اہل عرب سے محبت۔ قرآن کو ہم نے اتارا عربیًا، یہ شرافت قرآن ہے، عظمت قرآن، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ اہل عرب کی لسان زبان بھی عربی تھی نا، تو بوجہ اہل لسان ہونے کے اچھی طرح سمجھیں گے، شاید کہ وہ سمجھ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، جملہ معترضہ دی برائے صداقت نبی، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، بہترین بیان، بہترین قصہ۔ احسن القصص کیوں کہا جی؟ اس کو اس لیے کہا کہ اس کے اندر 2 بڑے مسئلے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کون سے 2 بڑے مسئلے؟ ایک مسئلہ یہ کہ عالم الغیب صرف اللہ، اس کے قصے کے ہر موڑ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم الغیب بھی کون؟ اللہ، اور دوسرا مسئلہ کہ مختار کل بھی اللہ۔ اس وجہ سے اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، کیونکہ اس قصے میں 2 بڑے بڑے مسئلوں کو اللہ نے کیا ہے جی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ احسن القصص بڑا بہترین بیان ہے، اس میں نصیحت، واعظ، سمجھانے کے بہت سارے جی انداز ہیں، بہت ساری باتیں اللہ نے سمجھائی۔ بما اوحینا، بسبب اس کے کہ وحی کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، حاضر قرآن، اس قرآن کو، یعنی قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کی طرف یہ قصہ کیا کیا ہے جی وحی کیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک تھا تم اس کے پہلے، اس قصے کے، اس وحی کے اترنے سے پہلے جی، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، آغاز ہوتا ہے جی قصے کا، پہلا حال ہے جی یوسف علیہ السلام کے قصے کے 15 حوال ہیں۔ پہلا حال، اِذْ قَالَ يُوسُف،
جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یا آبت، اے میرے بابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس اور ایک سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، دیکھا ہے میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، 11 ستارے سے مراد کی 11 بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، 12 بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام کے، 12 یوسف علیہ السلام، تو 11 بیٹے۔ سورج سے مراد باپ ہے جی حضرت یعقوب علیہ السلام، قمر چاند سے مراد یہ ان کی والدہ ہے جی۔ میں نے سجدہ کرتے ہوئے، پیغمبر نے تعبیر بتلانے سے پہلے کیا کیا؟ بیٹے کو تدبیر بتلائی، نصیحت کی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کرنا اپنے خواب کو علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، کیوں جی؟ علت، وجہ یہ ہے پس چال چلیں گے تیرے خلاف، چال چلنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، وکذالک یجتبیک، اور اسی طرح عام علماء یہی معنی کریں گے جی، اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح تجھے یہ خواب دکھایا ہے نا، اسی طرح یجتبیک، چن لیا ہے تجھ کو تیرے رب نے۔ اور حضرت صاحب معنی کرتے ہیں کاف ببیان الکمال ہے جی، یہ ہمارا کمال ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا کمال ہے، یوں ہی یجتبیک، چن لیا تجھ کو ربوں کا، تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھایا تجھ کو تعبیر الاحادیث، خوابوں کا صحیح مطلب، خوابوں کا یا مشکل باتوں کا حل۔ تعبیر الاحادیث کا کیا مطلب؟ مشکل باتوں کا حل۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اس کے علاوہ پورا کرے گا اپنی نعمت وَعَلَيْكَ، تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر، کما تمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا، عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، تیرے باپ دادے پر، من قبل، پہلے سے۔ کون ہے باپ دادا؟ ابراہیم، جو کون ہے؟ ابراہیم ہے، وہ اسحاق، اور اسحاق ہے۔ اپنا نام کیوں نہیں لیا جی؟ آپ بھی تو نبی تھے، خود بھی کہتے ہیں تواضعاً، آج سے میں اپنا نام ہی لیا۔ حضرت ابراہیم کا لیا اور اسحاق علیہ السلام کا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، کہ کون نبوت کا اہل ہے اور کون نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، کہ وہ جب چنتا ہے اپنے وقت پہ ہر ایک کو۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، دوسرا مرحلہ جی، دوسرا مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا تحقیق ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے، عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں جی۔ سائلین سے میں نے کہا تھا وہی جو سوال کرنے والے مکہ والے آئے تھے، ان کے لیے عبرت کی بڑی نشانی ہے۔ اذ قالوا لیوسف، یا سائلین سے مراد ہے دوسرا معنی کہ معترضین، جو اعتراض کرنے والے ہیں نا جی، ان لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ بڑی نشانی ہے جی۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے، واخوہ، اور اس کے بھائی کے لیے، کیا کہا جی؟ احبو الینا الی ابینا، کہ وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو۔ یہ سگے بھائی دو تھے جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی تھا بنیامین، باقی جو تھے وہ سگے نہیں تھے، باپ کی طرف سے سگے تھے پر ماں کی طرف سے سگے نہیں تھے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ 10 تھے جی، انہوں نے کہا یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین یہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم پوری ایک جماعت ہیں، إِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارا بابا، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی بھول میں ہے جی، کھلی غلطی میں ہے، کم ایسا کرتے ہیں، نوجوان ایسا ہیں، بڑے ایسا ہیں، سارا گھر بار بکریاں ایسا چلاتے ہیں، آٹا ایسا پھا کے دیتے ہیں گھر، سارے کام ہم کرتے ہیں، پر یہ ہر وقت گود میں یوسف کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ کو کھلی غلطی لگی ہوئی ہے، اقتلوا یوسف، کا مشورہ چل رہا ہے جی، کیا کر رہے ہیں جی؟ مشورہ کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوہ ہو، یا ڈال دو اس کو، ارضاً ایسے ملک میں، یخل لکم،
خالی ہو جائے گا تمہارے لیے وجہ ابیکم توجہ تمہاری باپ کی وتکونوا من بعدہ قوما صالحین اور ہو جانا اس کے بعد نیکوکار لوگ توبہ کر لو عبادت سے کام کرو نہ ہجوار نہیں تو ہٹاؤ عبادت کے ہیں توبہ کر کے نیک بننے سے اب یہ ایک مکان میں مشورہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب کو ایک ہی گھر میں ظاہر بیٹے ہیں گھر میں رہتے ہیں ایک ہی گھر میں لیکن پیغمبر کو ان کے مشوروں کا پتہ کوئی نہیں اس کی ایک ایک کڑی سے ایک ایک اس قرآن کے قصے کے ایک ایک جز سے تمہیں معلوم ہوگا کہ عالم الغیب کون ہے اللہ ہے قال قائل اچھا مشورہ یہ دو ہو گیا بڑے بھائی نے مشورہ دیا کہتے ہیں یہوذا اس کا نام تھا قال قائل کہا کہنے والے نے ان کے بڑے بھائی نے منہم ان میں سے تھا لا تقتلوا یوسف یہ ظلم نہ کرو بھائی ہے تمہارا نہ قتل کرو یوسف کو والقوہ خواہ تم نے کرنا ہے تو ڈال دو اس کو فی غیابت الجب گمنام کنویں میں گمنام کنویں وہ کنواں کہ کبھی کبھی کوئی وہاں آتا ہو جس طرح ویران کنویں پڑے ہوتے ہیں یا غیابت الجب کنویں کے اس پاک میں کہتے ہیں وہاں کنواں ہوتا تھا نا تو اوپر ایک جالا سا بنا ہوا تھا کہ وہاں تک پانی کنویں کا رہتا تھا اور جالا وہ اس پانی کے اندر ڈوبتا نہیں تھا تو کہنے لگے کہ اس کنویں کے جالے میں یوسف کو رکھ دو تاکہ ڈوبے بھی نہیں فوت بھی نہ ہو جائے کیونکہ پھر تو قتل کرنا اور کنویں میں ڈالنا ہی بات ہے نا تو اس نے مشورہ کیا دیا تھا قتل نہ کرو تو کنویں میں اس جالے کے اندر رکھ دو یا تک تو بعض السیارہ اٹھا لے گا اس کو کوئی قافلہ ان کو تم فاعلین اگر تم وہ کرنے والے قافلے والے کو گزریں گے کنویں سے پانی لینے کے لیے آئیں گے تو اس کو وہاں پہ اٹھا لیں گے لے جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی قالو کہنے لگے وہ یا باپ یہ مشورہ کر کے نا اور باپ کو لا کر آ کر کہتے ہیں ہمارے بابا جان مالا کا کیا ہو گیا ہے آپ کو لا تمنا علی یوسف نہیں اعتبار کرتا ہم پر یوسف کے بارے میں ہمارے ساتھ بھیجتا ہی نہیں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں اصل تو بھرا ہیں کوئی دشمن تھوڑے ہیں ارسلہ معنا بھیج اس کو ہمارے ساتھ غداً کل کو یرتا کھائے وہ یعنی باغوں کے پھل کھائے وَيَلْعَبْ اور کھیلے وہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی بے شک مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات انتظروا کہ لے جاؤ تم اس کو میری آنکھاں تو دور ہوئے تو میرے کو برداشت نہیں ہوتا انتظروا بھی میری آنکھوں کے سامنے سے تم ہٹا لے جاؤ اس کو واخاف اور دوسری بات میں ڈرتا ہوں ان یاکل الذئب کہ کھا جائے اس کو کوئی بھیڑیا جنگل کا کوئی بگاڑ یا کہ نہ کھا جائے کیونکہ کثرت نال اس جنگل میں بگاڑ رہتے تھے تو اس لیے کہا کہ ہم وہ کھا نہ جائیں بس انہوں نے یہی بات ہی لے لی تھی یہی بات آگے جا کر وہ کہیں گے کہ بگاڑ ہی کھا گئے آیا کلا الذئب یہ نہ ہو کہ کھا جائے اس کو کوئی بھیڑیا وان تم ان غافلین اور تم اس سے بے خبر ہو قالو آگے سے بیٹے کہنے لے لئن کلا الذئب یہ بھیڑیا کھا ویسی تھی آکلا الذئب اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا ونحن عصبہ اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں انا اذا لخاسرون اور ساڈے پلے کا کچھ نہ رہا انا اذا لخاسرون ساڈے پلے کا کچھ ساڈے ہوتے یوسف کو بھیڑیا کھا ونے اور ساڈے وٹران دا کیڑا ساڈی جماعت تے طاقت تے قوت دا کیا فائدہ پھر ساڈے پلے تا کچھ نہ رہا فلما ذهبوا به یہ بدوی زندگی کا پہلا امتحان ہے جو یوسف علیہ السلام کا فلما ذهبوا به پہلے شہر میں رہتے تھے یہ بدوی زندگی کا فلما ذهبوا به پس جب لے گئے اس کو جنگل میں واجمعوا اور انہوں نے اتفاق کیا یہ کیا کیا جب لے گئے آگے اللہ نے نہیں بتایا کیا کیا مفسرین بڑا لکھتے ہیں کہ مارا تو سارے پیوں کو بڑا پیارا لگتے ہیں نا ہر ویلے جھولی چڑھ کے بیٹھا رہنا ہے تو بڑا پیار تیرے نال بڑا پیار ہے پتر تاسا بھی ہوتے ہیں نا تمہارا جو کچھ کیا بہرحال واجمعوا اور انہوں نے اتفاق کیا یجعلوا فی غیابت الجب کہ ڈالتے اس کو گمنام کنویں کے اندر انہوں نے کر بھی دیا واوحینا اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف بچے تھے نبوت تو 40 سال بعد ملتی ہے وحی سے مراد کیا ہے جی وحی سے مراد ہے کہ ہاں دل میں بات ڈال دینا
جس طرح اللہ نے فرمایا اوحا ربک الی النحل، وہی بھیجی تیرے رب نے نحل کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کی طرف. شہد کی مکھی اب وہ کوئی نبی ہے؟ اوحا سے مراد کیا ہے کہ دل میں بات ڈال. جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں کے متعلق قرآن کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ہم نے بات ڈال دی. یہاں بھی یہی ہے کہ ہم نے الہام کیا حضرت یوسف، یا حقیقتاً وہی بھیجی تھی، بعد میں انہوں نے نبی بننا تھا، اور ہم نے وہی بھیجی یوسف کی طرف. کون سی وہی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور تو ان کو بتلائے گا، بِأَمْرِهِمْ، ان کا معاملہ، ان کا یہ معاملہ، یہ جو تیرے ساتھ کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تیرے مرتبے کا، تیرے شان کا پتہ بھی نہیں ہوگا، اور تو ان کو بتلائے گا، ایک وقت آئے گا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاءً یبکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے، یبکون پرتکلف روتے ہوئے. یہ رونا وہ حقیقت نہیں تھا، یہ بناوٹی رونا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے بندے بھی کہ نہیں رو پاتے، اور اصل روتے بھی وہی ہے جو کام جو خود قتل کرتے ہیں نا، پھر ماتم بھی وہی کرتے ہیں. خود یوسف علیہ السلام کو مار کے ایک قسم کا آئے، اور پھر کیا کہتے ہیں جی، روتے ہوئے، یا ابانا، اے بابا جان، انا ذهبنا، ہم لگے دوڑنے، ذهبنا لگے ہم، نستب کو دوڑنے، نستابے کو آگے نکلنے کے لیے. اصل یہ ریس بھی دوڑ رہی ہے، کبھی کون آگے نکل جاتے ہیں. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، عِندَ مَتَاعِنَا، اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا گیا اس کو بھیڑیا. وَهُوَ كَالَّذِي، بہانہ مل گیا، بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، سب پتہ ہے دوسرا کی گل میں سے کوئی نہ. مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، نہیں ہے تو اعتبار کرنے والا ہماری بات کا. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بابا جان تو ساری گل مننی کوئی نہیں، بھاویں ایسا سچے بھی ہوں، لیکن اللہ کی قسم رو میں نہیں نا. اچھا، جاؤ ولا قمیصی، لائے اس کے پاس یوسف کی قمیص اتار کر، بیدا من کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے، کوئی خرگوش وغیرہ ذبح کر کے نا خون چلایا کرتے تھے. دیکھیں یوسف کو کھا کے بگاڑ کھالا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا قمیص میں کوئی دانت نہیں ہے یا کوئی پھٹی ہوئی کو نہیں، تو فرمایا یہ بھیڑیا آئی کہ کوئی پڑھا لکھا کوئی ہے بھیڑیا آئی اور پڑھا لکھا تھا کوئی بھیڑیا کہ اس نے پہلے تو میرے یوسف کی قمیص کو اتارا، آرام سے سائڈ پہ رکھ دیا، اور پھر یوسف کو کھانے لگ گیا. ہیں بڑا سیانا بھیڑیا، بنا پاس ہے. وجاؤ ولا قمیصی، اور آئے وہ لائے وہ اس کی قمیص کے اوپر بدا من کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر. قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر کہا بل سولت لکم، میں نے لگتا ہے سولت لکم، مجھے معلوم ہوتا ہے بنا لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرا، ایک تدبیر، ایک تھوڑی ملی بھگت ہے کوئی، میں تک کوئی دال اس کالا کالا لگتا ہے. وصبر جمیل، بہرحال میں کیا کر سکتی، فصبر جمیل، پس سونا صبر کر سا. صبر جمیل، پس سونا صبر کر سا. سونا صبر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر شکوہ نہیں ہے، اللہ کا شکوہ نہیں ہے، وابیلا نہیں ہے، اس کے اندر کی کوئی سینہ کو بھی نہیں ہے، ماتم نہیں ہے. جی صبر جی، فصبر جمیل، میں اچھا صبر کروں گا. واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، علامات تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. وجات سیارتون، یہ تیسرا حال جی، ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، میں آپ کو 15 حال انشاءاللہ پورے کرواؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے کتنے حال اللہ نے بیان کیے، 15. یہ تیسرا حال ہے. وجات سیارتون، اور آیا قافلہ، فارسلوا، پس بھیجا انہوں نے، والدہم، اپنے پانی پلانے والے کو، فادلا دلوا، پس ڈالا اس نے اپنا ڈول. قالا، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بہت گئے، اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. دیکھ کر کہتا ہے یا بشرا، واہ خوشخبری، یا بشرا، واہ خوشخبری. بعض کہتے ہیں اس کا نام تھا بشرا اپنا، لیکن یہ معنی ٹھیک ہے، یا بشرا، واہ خوشخبری، دیکھ کے خوش ہو گیا. کہنے لگے ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا
لڑکا ہے پیغمبر ویسے بھی حسین ہوتا ہے، پھر یوسف ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا اوتی شطر الحسن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن بھی رکھا ہے اس کا آدھا حصہ اللہ نے اکیلے یوسف کو عطا کیا۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنا حسین ہوگا یوسف۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا انہوں نے اس کو سامان تجارت بنا کر، بضاع سامان تجارت بنا کر کہ اس کو بیچے سو بڑے پیسے مل سکتے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جاننے والا تھا جو وہ عمل کر رہے تھے، ایک چھپے تھے پہنتے بیچر دکھاتے، اللہ کو سارا پتا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، دوسرا امتحان دی، پہلا امتحان بدلی زندگی کا وہ گزر چکا کہ بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں، اور دوسرا امتحان کیا ہے جو کہ جا کے بیچ ڈالا مصر کی منڈی میں۔ وَشَرَوْهُ، اور بیچا انہوں نے اس کو بِثَمَنٍ، کم قیمت میں، بخس منا تھوڑے، ثمن منا قیمت، کم قیمت میں، تھوڑی قیمت میں، دراہم معدودہ، چند درہم تھے گنے چنے چند یا کھوٹے درہم۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے۔ کیوں؟ کوئی نہ بنے مالک اتنا سونا ہے، غلام ہے، لڑکا ہے، یہ کوئی ظاہر ہے کوئی لاوارثہ نہیں، تو کوئی آ گیا مثلا تو جتنے ملتے پیسے اتنے لے لو، چلو کچھ تو فائدہ ملتے ہیں۔ وقال الذي اشتراه، اور خریدا اس کو، من مصر، خریدا اس شخص نے، من مصر، جو مصر میں، من مصر، جو مصر کا اہل تھا، اہل مصر میں سے ایک آدمی تھا جی عزیز مصر۔ کون تھا جی؟ عزیز مصر۔ خریدا اس کو عزیز مصر نے، خریدا اس کو اس شخص نے جو مصر والوں میں سے تھا، اہل مصر، عزیز مصر۔ امراتی، اپنی بیوی کے لیے، اس کو جا کر کیا کہتا ہے؟ اپنی بیوی مسواؤ، کیونکہ انہوں نے اولاد کوئی نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، تو اپنی بیوی کو کہتا ہے اپنی بیوی مسواؤ، عزت کر اس کی، عزت سے رکھ اس کو، مسوا منا ٹھکانہ کہتے ہیں، اکریمی منا عزت، اس کا رہنا سہنا عزت کا ہونا چاہیے۔ یہ کیوں کہا؟ اس کو پتا تھا اس کی عادتوں کا، تو اس لیے کہتا ہے اس کو پیو دی نگاہ نہ دیکھیں، جو پیو کو آدمی بندہ عزت کرتا ہے نا، اس طرح مت کے کوئی غلط نگاہ رکھنا اس لیے۔ اکریمی مسواؤ، عزت سے رکھ سے، اسائی انفانا، ہو سکتا ہے کہ نفع دے ہم کو، اور نتخذہ ولدا، یا بنا لیں ہم اس کو بیٹا، اولاد کوئی نہیں، چلو سب پتری بنا کے دعا پڑا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح، جس طرح ہم نے یوسف کو قتل سے بچایا اور کنویں سے ہم نے اس کو نکالا، اسی طرح مکنہ، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو فی الارض، زمین میں، مصر کے اندر، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ سکھائیں ہم اس کو، من تعبیر الاحادیث، مطلب مشکل کاموں کے، مشکل باتوں کا مطلب سکھائیں، یعنی حکومتی امور چلانے کا گر سکھائیں، کیونکہ آگے جا کے اس کو عزیز مصر بھی بنانا تھا، وزیر خزانہ بھی بنانا تھا، تو اس لیے تاکہ بادشاہ کے گھر رہے اور اس کو اچھی طرح پتہ چل ہو کہ کس طرح شاہانہ حکومت کا نظام چلایا جاتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے حکم میں، اپنے کام میں، اپنا کام اللہ غالب کر کے رہتا ہے، اور اللہ غالب ہونے والا ہے اپنے کام میں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، یہاں سے پانچواں حال ہے جی یوسف علیہ السلام کے قصے کا، اتنا نہیں، چوتھا حال، یہ تیسرا تھا، یہ چوتھا حال ہے۔ ولما بلغ، اور جب پہنچ گیا اشدہ، جوبن کی جوانی کو، جوبن کی جوانی کیا ہوتی ہے جی؟ 30 سے لے کر 40 سال کا عرصہ، یہ پوری جوبن کی جوانی ہوتی ہے۔ اشدہ، اپنی پوری جوانی کو، آتیناہ حکمہ، پیچھے اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، دیکھو کہ بھائی یوسف کو بنا رہے ہیں بے وطن، وطن سے نکال رہے ہیں، قافلہ والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، قیمت وصول کر رہے ہیں، اور اللہ میاں شاہ زمن، اللہ یوسف کو بادشاہ بنا رہا ہے۔ بھائی اس کو بے وطن بنا رہے ہیں، قافلے والے ذریعہ
زمن بنا رہے ہیں اور اللہ اس کو شاہ زمن مصر کا بادشاہ بنا رہا ہے۔ اور پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کے اوپر امتحان کتنا سخت ہے، یہ اور پرچہ ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام امتحان کا۔ دیکھو کوئی معنی نہیں ہے، کڑیل جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، آگے برائی کی دعوت دینے والے خود برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ پھر دیکھو وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہے اور وہ بھی بڑی حسین اور جمیل ہے، درمیان میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکما، دیا ہم نے اس کو حکما، حکما سے مراد نبوت ہے، علم سے مراد علم شریعت ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اور پھسلایا اس کو، ورگلایا اس یوسف علیہ السلام کو، الَّتِي، اس عورت نے، هُوَ فِي بَيْتِهَا، جو اس کے گھر کے اندر رہتا تھا، وہ عورت جس کے گھر میں یوسف رہتا تھا، کس کے بارے میں پھسلایا؟ النفسی، یوسف کو اس کے نفس کے بارے میں پھسل کے لانا چاہا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور بند کر دیے دروازے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا جلدی کر یوسف۔ علامہ محمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے ہیت لک، آجا سینے نہ لگ جا ٹھا کر، سمجھانے کے لیے مانا کرتے تھے ہیت لک، جلدی کر تو یوسف، یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے، بن سور کے ہی بنا سوار کے اپنے آپ کو سنگھار کر کے اور دروازے بند کر کے ان کو تالے لگا۔ قال معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، کس کی پناہ جی؟ پیغمبر، باقی پیغمبر ہی بچ سکتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوار، جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، بے شک لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ۔ اللہ میں نے کونے جو کھڑ کے بادشاہ دے گھر رہن دا ٹھکانہ دیتا ہے، تو میں اس کی نافرمانی کرا تو پھر یعقوب دا پتر کا نہ ہویا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، اس کے دو مطلب ہیں، یا تو وہ اللہ میرا رب ہے، یا عزیز مصر ربی، جس نے مجھے اپنے گھر میں پالا ہے۔ میں نمک حرام بھی کروں یعقوب دا پتر ہو کے؟ نہیں، انہو ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوار، جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور تاکہ پورا ارادہ کر لیا تھا اس زلیخا نے، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتا برائی کا، لولا ارّا برہان ربی، اگر نہ دیکھ چکا ہوتا برہان اپنے رب کی طرف سے، برہان دلیل، اس برہان کے بارے میں مختلف قول ہے کہ کیا برہان تھا، تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت یعقوب کی شکل اللہ نے یوسف کے سامنے کر دی تھی اور انہوں نے کہا منع کیا، تو بعض کہتے ہیں برہان سے مراد جو ہے ایک فرشتہ جو ہے وہ سامنے آیا، فرشتے کی شکل میں، اور اس کو منع کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی، برہان سے مراد حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربط القلب اور استقامت ہے جی، جو اللہ نے یوسف کو عطا کی تھی۔ برہان سے مراد وہ ہے کہ اگر وہ برہان ہم نے یوسف کو نہ دکھائی ہوتی تو یوسف بھی اس کام کا ارادہ کر لیتا۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی دلیل یوسف کو دی تھی کہ جس کی وجہ سے یوسف نے برائی کا ارادہ اور خیال تک بھی نہیں کیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، عصمت انبیاء ہے جی، پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ کذالک لنصرف، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، عام مفسرین مانا کریں گے اسی طرح، لیکن حضرت صاحب مانا کرتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، پیغمبر بچ جائے، پیغمبر کا کمال نہیں، وہ تو ارادہ کر لیتا اگر ہماری طرف سے برہان نہ دیکھ چکا ہوتا، تو کمال کس کا ہے جی؟ اللہ۔ یہ ہمارا کمال ہے، نصرفا، پھیر دیا ہم نے، عنہ السوء والفحشاء، یوسف سے بے حیائی کو اور برائی کو، سوء برائی کو جی، صغیرہ گناہ،
ارادہ بھی نہیں ہونے دیا، والفحشاء اور گناہ کرنے بھی نہیں دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا انداز دیکھو، نصرفا ہم نے پھیر لیا برائی کو اور بے حیائی کو۔ یوسف اپنی جگہ کھڑا رہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس برائی اور گناہ کے کام سے پکڑ کر یوسف سے دور کر کے رکھ دیا۔ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، عام لوگوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تم نے گناہ کے نزدیک نہیں جانا، لیکن انبیاء کا جب نمبر آتا ہے تو اللہ گناہوں کو پکڑ کے کہتا ہے خبردار میرے نبی کے نزدیک نہیں جانا۔ پیغمبر کے اوپر اللہ کے دست قدرت ہوتا ہے کہ اللہ خود حفاظت کرتا ہے، اس لیے پیغمبر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ لنصرف ہم نے بچایا، تو پھر حضرت صاحب والا معنی بنے گا نا، ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال ہے، ہم نے تاکہ ہم پھیر دیں اس یوسف سے سوء چھوٹے گناہ کو، والفحشاء اور بڑے گناہ کو، انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ بے شک ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، کہتے ہیں ساتھ ایک بت بھی پڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جواہر القرآن میں بھی لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتھ بت پڑا تھا اور اس نے اس بت کے اوپر پردہ کپڑا ڈال دیا زلیخا نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیوں کیا تم نے؟ کہتی ہے یہ میرا خدا ہے، میں اس کو پوجتی ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے ایسا کام کروں، برائی کا تجھے دعوت دے رہی ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو اس مٹی کے بت سے ڈرتی ہے تو میں اس رب سے کیوں نہ ڈروں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ واستبق الباب، اللہ نے فرمایا یوسف ہم کھاڑ نہیں، انہیں تھے کھاڑ نہیں، دوڑ پڑ۔ واستبق الباب، اللہ کہاں دوڑ؟ فرمایا دروازوں کی طرف دوڑ، دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ واستبق الباب، اور دوڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دیا یوسف کی قمیص کو زلیخا نے پیچھے سے۔ یوسف علیہ السلام دوڑے نا، اس پیچھے قمیص پکڑی، قمیص جو ہے وہی پھاڑی گئی۔ معلوم ہوتا ہے جہاں برائی کی دعوت دی جا رہی ہو وہاں دیکھنا تو دور کی بات، وہاں برائی کی محفل میں اور اس جگہ میں کھڑا رہنا بھی منع ہے۔ اللہ نے کہا کھڑنا ہی نہیں ہے، یوسف دوڑ، اپنی استطاعت کے مطابق اس محفل کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں برائی کی دعوت مل رہی ہے۔ واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دیا اس کی قمیص کو، من دبر پیچھے سے، والفیا سیدہا لدى الباب، اور پایا ان دونوں نے اس کے سردار کو، اس کے خامد کو، زلیخا کی، لدى الباب، پاس دروازے کے۔ یہ کون تھا جی؟ اس کا نام کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کا نام کتفیر تھا، ایک قول یہ ہے کتفیر اس کا نام تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام اطفیر تھا، اطفیر۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام کنتورا تھا۔ کیا تھا جی؟ کنتورا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کانا مومنا، یہ مومن تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کانا کافر، یہ کافر تھا۔ بہرحال مختلف قول ہیں۔ اس عورت کا نام کیا تھا جی؟ اس کے متعلق بھی بہت سارے قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس عورت کا نام جو تھا راحیل تھا۔ کیا تھا جی؟ راحیل، عین کے ساتھ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، مشہور یہی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ زلیخا اس کا لقب تھا اور راحیل اس کا نام تھا، راحیل اس کا نام تھا اور زلیخا لقب تھا۔ چوتھا قول اس کا الٹ ہے کہ راحیل اس کا نام لقب تھا اور زلیخا اس کا نام تھا، پہلے کا الٹ۔ تو چار قول ہیں اس کے نام کے بارے میں۔ بہرحال جو بھی اس کا نام تھا تو اس کا یہ قصہ سارا قرآن ذکر کرتا ہے۔ دروازے کو اوپر پہنچنا نہیں، دوڑتے دوڑتے دروازہ کھلا، سامنے وزیر مصر کھڑا تھا۔ قالت، فوراً اس نے پیترا بدلا، کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا ارادہ بے اہلی کا، جو ارادہ کرے تیرے گھر والی کے ساتھ سوء برائی کا، الا یسجن، آگے سزا بھی آپ دستیاں دی، مگر یہ کہ اس کو قید میں ڈالا جائے، اور عذاب علیم، یا دردناک اس کو عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی، اسی نے مجھے ورگلایا ہے، صرف اتنی بات کہی یوسف علیہ السلام نے۔
معلوم ہوتا ہے کوئی آپ کو الزام لگا رہا ہو تو تم چپ نہیں گنگا دانت باندھ کے نہیں کھڑا رہنا چاہیے تھا، کم از کم اپنی صفائی بیان کر دیں۔ یوسف علیہ السلام چپ نہیں کھڑے ہو گئے، میں کیسے بولوں، نہیں، فرمایا ہی راودتنی، میرا کوئی قصور نہیں، اسی نے مجھے ورگلایا ہے ان نفسی، میرے نفس کے بارے میں، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دیے گواہی دینے والے نے من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے۔ یہ آدمی کون تھا جی؟ کہتے ہیں بعض کی ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اس نے گواہی دی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل صحیح بات یہی ہے کہ یہ چنگا بھلا آدمی تھا، صحیح آدمی تھا اور عقل مند آدمی تھا، اور تھا یہ زلیخا کا چچا زاد بھائی۔ زلیخا کا چچا زاد کیا تھا؟ بھائی تھا۔ اس نے گواہی دی، کس طرح کہ قمیص کو دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر ظاہر ہے یوسف نے زبردستی کی ہوگی اور زلیخا نے ہاتھ لگایا ہوگا اور پکڑا ہوگا، بچنے کی کوشش کر رہی ہوگی اور آگے سے قمیص پھٹ گئی ہوگی۔ اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس میں زلیخا کا قصور ہوگا کہ یوسف بھاگ رہا ہے اور یہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے، تو اس نے گواہی دی۔ تو اللہ نے اس ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا کہ یوسف سچا ہے اور یہی جھوٹ ہے۔ شاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دیے گواہی دینے والے نے زلیخا کے۔ اسی سے عائشہ صدیقہ کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی ایک بندے سے دلوائی جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا۔ اسی طرح پہلے بھی ایک اس ولی پہ تہمت لگی تو پھر اللہ نے گواہی دی، بچے کا انتخاب کیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ پیغمبر کی والدہ مریم صدیقہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی کے لیے بچے کا انتخاب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے بولے، مگر جب حضور کی عزت کا مسئلہ آیا، عائشہ صدیقہ پہ تہمت اور بہتان لگی، اللہ نے کسی بچے کا یا کسی گواہی دینے والے کا انتخاب نہیں کیا، عدالت خود کٹہرے میں آ گئی، رب نے خود صفائیاں بیان کی۔ سبحان اللہ۔ ادھر میرے نبی کی عظمت کا مسئلہ تھا، میرے نبی کی عزت کا مسئلہ تھا، تو اللہ نے کسی اور سے گواہی نہیں دلوائی۔ اللہ وہی بھی کر سکتے تھے میرا نبی یہ جھوٹ ہے، نہیں، اللہ نے سورہ نور کی پوری 18 آیات قرآن کی نازل کی۔ عائشہ صدیقہ کا مقام بہت بلند ہے جی۔ فرمایا شاہد شاہد من اہلہا، گواہی دی گواہی دینے والے نے اس زلیخا کی گھر والوں میں سے، اسی کا چچا زاد بھائی تھا۔ کیا گواہی دی؟ قمیص دیکھ لو، ان کان قمیصہ، اگر ہے اس کی قمیص قد من قبل، آگے سے پھٹی ہوئی، فصدقت، وہ زلیخا سچی ہے، وہ من الکاذبین، اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر ہے اس یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی من دبر، پیچھے سے، فکاذبت، زلیخا جھوٹی ہے، وہ من الصادقین، اور یوسف سچوں میں سے ہے، فلما رأى قمیصہ، بس جب دیکھا اس کی قمیص کو، قد من دبر، پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قالا، تو کہا اس بادشاہ نے، وہ عزیز مصر نے جو زلیخا کا خاوند تھا، کہا زلیخا کے خاوند نے، انہ من کیدکن، یہ فریب ہے تم عورتوں کا، اپنی عورت الگ کر کیا تھا، یہ فریب ہے، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، مکر ہے تیرا، انہ کیدکن عظیم، بے شک عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ نے قرآن میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر جو ہے نا، فریب، کان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں کمزور ہے، لیکن جب عورتوں کے مکر کی باری آئی تو خدا نے کہا ان کیدکن عظیم، ان کا مکر کیا ہے جی؟ بڑا ہے جی، ہاں بہت بڑا مکر ہے، خدا ان مکروں سے بچائے جی۔ ساری نہیں ہوتی بکری فریبی، بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، ہاں ساری ایک قسم کی نہیں ہوتی، عورتوں میں جس طرح مردوں میں بھی کئی ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بہت اچھی ہیں، نیک ہیں ماشاءاللہ، بس کئی کئی ایسی ہوتی ہیں جی مکریں بھی، ان کے مکر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں جی۔ یوسف غالزا ھذا، اور کہتا ہے یوسف کی طرف منہ کر دے، اے یوسف جانے دے اس بات کو، عزت دا مسئلہ ہے، گھر دی گل ہے، یوسف قصور تو ہے نہیں، یا رضا، تو اس بات کا چرچا نہ کر، جانے دے اس کو، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے معافی مانگ اپنے گناہ کی، تو گناہ گار ہے، اِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی ہے گناہ کرنے والیوں میں سے۔ علامہ صاحب مانا کرتے ہیں اِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تیری پچھلی نسل نہیں تھی،
انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہے خطا کرنے والوں، گناہ کرنے والوں میں سے۔ وقال نسوۃ، چھٹا حال جی یوسف علیہ السلام کا، اور کہا عورتوں نے فی المدینہ، شہر کے شہر کی گل پھیل گئی جی، گل پھر ایک رک دی شہر کی۔ ہاں جی دیکھو پانچواں ہمارے چھٹا پانچواں یہ چوتھا شروع کیتا پانچواں دیکھو بلما بالاغاش۔ تو گل بات پھیل گئی نا جی شہر میں، بڑے بڑے امیروں کی، وزیروں کی، مشیروں کی، عورتوں میں بات پھیل گئی بھی عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام تے فریفتہ ہو گئی جی۔ او دے تانے زلیخا سے یہ برداشت نہ، اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا جی کہ دعوت کی، اس نے دعوت کی اس نے، اور اس دعوت کے اندر اس نے ایک خاص اہتمام کیا جی، تکیے لگائے اور تکیوں کے اوپر ان کی مسندیں تھیں جہاں ان نے بیٹھنا تھا، آگے سامنے فروٹ وغیرہ رکھے اور چھریاں بھی ساتھ رکھی کہ چھریوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے کھائیں۔ جب وہ کھانے لگی نا، آئین وقت تھا پھل کاٹنے کا، تو حضرت یوسف کو اس نے آواز دی کہ یوسف سامنے آ جاؤ۔ غلام تھے، یوسف علیہ السلام کو جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام جب گئے نا، انہوں نے یوسف کی ایک جھلک دیکھی اور انہوں نے پھل کٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یعنی اتنی دیکھ کے وہ منہمک ہو گئی، حیران رہ گئی، یوسف کے حسن کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکی۔ تو اس میں نے وہ بولی زلیخا، یہ ہے وہ یوسف، کہتی ہو نا کہ جو نوجوان تھے، غلام تھے، بادشاہ دی رنگ ہو کے تھے، غلام تھے مردی ہے، ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ دیکھو یہ ہے یوسف، تم ایک جھلک نہیں برداشت کر سکتی۔ تو یوسف ہر وقت تو میرے سامنے رہتا ہے، میرے تو گھر میں دیکھا ہے، جگرا تو میرا دیکھو نا، ہر وقت میرے گھر میں رہتا ہے اور پھر بھی میں برداشت کر لوں۔ تو وہ سارا اللہ قصہ سناتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو کہا، انہوں نے میرے یوسف کا حسن دیکھا، کاش زبامی زلیخا لو رأیک جبینہ لا سرن بالقتل قلوب علی الیتیم، اگر میرے محبوب کے ماتھے کی پیشانی کی ایک سربت کو دیکھ لیتی تو اپنے گلے پہ بھی چھری چلا لیتی، ان کو ہوش بھی نہ رہتا۔ وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے، امرات العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود اکساتی ہے فتاہا، اپنے غلام کو، نوکر کو، ان نفسی، اپنے نفس کے بارے میں، اس کے نفس کے بارے میں کی، قد شغفہا، تحقیق بے قابو ہو گئی ہے، حبا، اس کی محبت میں، قد شغفہا، شغف اصل میں کہتے ہیں جب پھل ہونا جی، پھل جب اوپر سے چھلکا اس کا پھٹے اور درمیان سے اصل پھل اس کا نکلے، چھلکا پھٹتا ہے نا تو اصل سے وہ اندر والا اس کا پھل نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شغف، یعنی چیر کر اس کو اندر سے نکال لینا۔ تو شغف حبا کا معنی پھر ہوگا کہ یوسف کی محبت زلیخا کے دل کو چیر کر اس میں داخل ہو چکی تھی، شغف حبا اس کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی۔ قد شغفہ، یہ پھول دیکھتے ہو نا جی، پھول پہلے جو ہے کچا ہو تو کس طرح وہ اکٹھا ہوتا ہے، جب کھلتا ہے تو سیدہ اس کی ساتھ والے جو ہوتی ہیں وہ پردے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان پردوں سے وہ پھول نکل پڑتا ہے، تو اس طرح قد شغفہ حبا، تاکہ گھر کر چکی ہے اس کی محبت اس کے دل میں، انا لنراہا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، غلطی میں جی، بے عقل عورت ہے، غلام کے بھی کوئی فریفتہ ہوتا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب سنا اس زلیخا نے اس عورتوں کے لعن طعن کو، پہلے محیط نے معنی کیا ہے جی، بمکرہن، ان کے مکر کو، ان کے لعن طعن کو، بڑھیا لعن طعن کرتی ہیں جی، ارسلت الیہن، تو دعوت کے لیے بھیجا، دعوت دے بھیجی ان کی طرف، وَعَدَتْ لَهُنَّ، اور تیار کیا ان کے لیے متکئاً، اونچی اونچی مسندیں، وَعَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا،
سکینہ اور دیا ہر ایک کو ان میں سے چھری وقالت اور کہا اس نے اخرج علیہن نکل یوسف ان کے سامنے ادھر آنا یوسف کوئی کام میں تیرے نہ فلما رأینہ بس جب دیکھا انہوں نے یوسف کو اکبرنہ تو بڑا سمجھا اس کو میری بڑا حسین پایا یوسف حسن میں بے مثال پایا وقتانا ایدیہن اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھل بھول گئے وقل وقلنا اور زبان سے کہنے لگی حاش للہ کیا جی حاش للہ اے بودن عنہ یعنی ہر عیب سے اللہ دور ہے دوسرے معنی اس کا ہوگا سبحان اللہ اس طرح بتا کہتے ہیں سبحان اللہ جی ماشاءاللہ حاشا للہ پاکی ہے اللہ کے لیے ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ بشر یہ انسان تو نہیں ہوتا اتنا حسین اور پھر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہماری طرف یہ کوئی بندہ نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے جی ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ مگر فرشتہ ہے عزت والا اتنا حسین اور اتنا پاک دامن یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ایک مولوی بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے دیکھو جی کہتا ہے نبی بشر نبی فرشتہ نہیں ہوتا دیکھو مصر دیا عورتیں بھی یوسف کو فرشتہ کہہ رہی مصر دیا عورتیں آنکھیں کہ نہیں ہے کہ ان ھذا الا ملک کریم آنکھیں نہیں آدھے تو بھی تو نے کراڑ بنواتے آخر وہ مصر دیا کراڑیاں ہیں کافرہ ہیں انہوں نے یوسف کو یہ سمجھا یوسف اتنا حسین ہو کے اور اتنا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تو معلوم ہوتا ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے ما ھذا بشرا یہ بشر نہیں ہے ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی فرشتہ ہے عزت والا قالت زلیخا کو موقع ملا لان تان کر دیا میں نا کہنے لگی زلیخا ذالکن الذی یہ ہے وہ میرا محبوب لمتننی فی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو ولقد راودتہ ہائے اللہ جڑے صفائی بیان کرام پہ آئے زلیخا دی منہ جو صفائی بیان کروائی وَلَقَدْ رَاوَدتُّ اور تحقیق میں نے اس کو برگلایا تھا نفسی یوسف کے بارے میں پر اللہ کی قسم فَاسْتَعْصَمَ یوسف بالکل صاف بچ نکلا فَاسْتَعْصَمَ برگلایا تھا میں ہے یوسف نو کہ یوسف کیا ہے میرے چنگل سے بچ نکلا وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ الٹا ان کو کہتی ہے کہ تُس سب کوئی سمجھاؤ یوسف کو کہ معاملہ لے لے تو سب سمجھاؤ ہی کوئی گال وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ اگر نہ کیا اس نے مَعَامُرُهُ وہ کام جس کا میں اس کو حکم کرتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ تو اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ہو جائے گا بے عزت ہونے والوں میں سے یوسف تیری کو عزت نہ رسی تو سبھی بھیڑیاں ہی تو سمجھاؤ میری گل من نہیں ہاں کالا یوسف علیہ السلام نے جب سنا نا ان کے ساری باتیں تو کہنے لگے ربی سجنو اے میرے رب سجنو قید خانہ احبو زیادہ محبوب ہے مجھے مما یدعوننی الیہ اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اللہ جیل ہی ڈال دے ایک کام میرے کو نہ کروا میں جیل ہی ڈال دے کہتے ہیں یوسف نے خود دعا نہ کی ہوتی تو اللہ یوسف کو بچا بھی دیتا اور جیل میں بھی نہ جانے دیتا لیکن خود دعا کی ہے نا کہ یا اللہ جیل میں ڈال دے کوئی چل گئے یدون علی ہو لگے ہی زلیخا ہی ہو ساریاں ہیں ہو ساریاں پیچھے پہ گئے رہے ہر دعوت دے وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي اگر نہ ہٹائے تو مجھ سے قیدہن ان کی چال کو اسبو الیہن تو پہنچ جاؤں گا میں ان کو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف یہ بھی نفی مختار کل ہے اللہ جب تو نہ بچا میں نا جب تیریاں رکھا نہ ہو میں تو اتنا کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ تصرفانی اگر تو نہ ہٹائے مجھ سے ان کی چال تو اسبو الیہن مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف واقعوں من الجاہلین اور ہو جاؤں گا میں ناواقف ہونے والوں میں سے فاستجاب له ربه پس قبول کیا اس کی دعا کو اس کے رب نے فصرف عنه کیدهن پس پھیر دیا اس یوسف سے ان کی چالوں کو ان کے مکروں کو انه هو السمیع العلیم بے شک وہ اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات پھر مناسب معلوم ہوا ان کے لیے کن کے لیے وہ زلیخا کے جو خامن تھا یہ وزراء تھے سارے وزیروں کو خطرہ لائق ہوئے سارے یوسف کے فدا ہوئی جانی تھی ان سارا کو خطرہ لائق ہوا نا تو ان کے مناسب معلوم ہوا ان کو من بعد ما رأوا الآیات جب دیکھا انہوں نے آیات یوسف کی پاک دامنی کی نزہت کی نشانی
لَيُسْجَنَنَّهُ، تو انہوں نے کیا مطلب سے مناسب معلوم کیا کہ ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے حتیٰ ایک مدت تک. گناہ کا غلطاں رکسی گل تو بڑی پھیل گئی ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے. انہیں کرو یوسف کو جیل ڈال دو تاکہ گل منہ بن جائے کچھ مدت دیر تک. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ سجن قید خانے میں فتیان نوجوان، دو نوجوان جی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے اس میں. یہ کیوں داخل ہوئے جی؟ یہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر جو تھا نا، بادشاہ تھا، اس کے دشمنوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو قتل کر دیں، مار دیں. کس طرح مارے جی؟ ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اس کو شراب پلاتا تھا. تو انہوں نے ان دونوں کو رشوت دی اور ورلایا. کہنے لگے کہ تو کھانے میں، باورچی کو کہا تو کھانے میں زہر ملا، اور ساقی کو کہا کہ تو شراب جب دو نا بادشاہ کو، اس کے اندر تو شربت میں زہر ملا دینا، تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، انعام دیں گے. رشوت لالچ دی ہوگا. تو یہ جو تھا نا ساقی، یہ تو باز آ گیا، اس نے نہ ملایا، اور جو باورچی تھا نا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. تو بادشاہ کو پتہ چل گیا، اس ساقی نے خود بتایا کہ بھئی کھانا نہ کھانا، اس میں زہر ہے. تو اس نے آگے سے کہا جی میں صرف زہر نہیں دیتی، ایک جگہ بیٹھے نا اس میں تھوڑے شراب بھی زہر ملائی. ہاں، تو بادشاہ نے کہا دونوں کو قید میں ڈالو، ان کی تحقیق کرو. تحقیق کریں گے کہ کس میں زہر ہے اور کس میں زہر نہیں ہے، کس میں دی ہے کس میں نہیں دی، بعد میں فیصلہ ہوگا. انہوں نے جیل میں خواب دیکھا، اس کو قرآن ذکر کرتا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں فتیان، دو نوجوان. قَالَ أَحَدُهُمَا، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ عَصِيرَ خَمْرًا، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ نچوڑ رہا ہوں شراب، انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں جی بادشاہ کے لیے. وقال الآخر، کہا دوسرے نے، انی ارا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی، اٹھاتا ہوں میں اپنے سر کے اوپر خبزن، ایک ٹوکرا روٹیوں کا، تاکل الطیر، کھاتے ہیں اس سے پرندے. ساتھ پہ اٹھایا نا، پرندے تو کھا رہے ہیں. نبینا بتاویلی، ہمیں خبر دے اس کی تعبیر کی. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے. قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یاتیکم طعام ترزقانی، نہ آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا ترزقانی جو تم کھاتے ہو اس کو اپنے وقت میں. جیل دے اندر جڑا کھانا تھا جس ٹائم مل دے نا، اس کھانے دی آمد تو پہلے الا نباتکما، مگر میں تم کو خبر دوں گا اس کی تعبیر کی. قبل ان یاتیکما، پہلے اس کے کہ آئے تم دونوں کے پاس وہ کھانا، تھوڑے کھانے دے ٹائم تو پہلے میں تم تعبیر نہ دے سکتا. ذالکما مما علمنی، یہ سارا جو میں تمہیں بتلاؤں گا یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے جی؟ میرے رب نے جو مجھے سکھایا ہے اس میں سے میں تمہیں خبر دوں گا. انی ترکتو، لیکن خبر تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھ سے اللہ کی توحید کا مسئلہ سن لو. تعبیر بعد میں بتلائی اور پہلے رب کی توحید سنا. معلوم ہوتا ہے جب بھی تمہیں کہیں موقع مل جائے نا تو پہلے اللہ کی توحید بیان کیا کرو، اس طرح یوسف پیغمبر کر رہے ہیں. فرمایا انی ترکتو، بے شک میں چھوڑ چکا ہوں، ملت قوم لا یؤمنون باللہ، دین اس قوم کا جو نہیں ایمان رکھتی ساتھ اللہ کے اور وہ آخرت کے ساتھ کافر ہے. واتبعت ملت آبائی، میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی. کون سے باپ دادا؟ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہمارے لیے لائق کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. ذالک من فضل اللہ، یہ توحید کا مل جانا اللہ کا فضل ہے ہم پر. توحید کا مل جانا یہ اللہ کا کیا ہے؟ ہاں، ایمان توحید یہ خدا کا فضل سمجھو توحیدیو کہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے. ولیکن علی الناس، ہم پر اور بہت سارے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. خدا کی اس نعمت کا شکر کیا کرو. شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں توحید دی، تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، شکر ہے تیرا. یا صاحب السجن، اب یہ تعبیر بتلا رہے ہیں، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، نہیں تعبیر بعد میں بتائی، یہ اب توحید چل رہی ہے. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب، کیا بہت سارے رب متفرقون، جدا جدا، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یہی کہ اللہ غالب بہتر رب ہے. بہت سارے خدا بہتر ہے، بکرے یا ایک خدا بہتر ہے.
ما تعبدون نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا الا اسمان مگر نام ہے سمیتموا جو تم نے نام رکھ لیے ہیں یہ داتا ہے یہ گن بخش ہے یہ فیض عالم ہے یہ غوث اعظم ہے یہ تمہیں نہ رکھے ہوئے تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں ولا انتم ولا آباؤکم تم نے نام رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں ہے اتاری اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل ان کے مشکل کشا حاضر نازل داتا ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ان لوگوں الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا امر اللہ حکم کرتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ نہ عبادت کرو تم الا اياه مگر خاص اسی اللہ ہی کی ذالک الدین القیم یہی اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا دین ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب السجن یہ تعبیر ہے جی تبلیغ کے بعد کیا بیان ہو رہی ہے تعبیر بیان ہو رہی ہے اے جیل کے دو ساتھیوں اما آدمما پارا ایک تم دونوں میں سے فیسکی ربہ خمرہ پس پلائے گا اپنے سردار کو خمرہ شراب ربہ سے مراد کیا ہے سیدہ پلائے گا وہ جو ساکی تھا یعنی ایک بچ جائے گا وَأَمَّا الْآخَرُ والا دوسرا جو ہوگا فَيُسْلَبُ وہ سولی چڑھایا جائے گا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ پس کھائیں گے پرندے بِرَاسِهِ اس کے سر سے قُضِيَ الْأَمْرُ فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے کا الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ جس میں تم جواب مانگ رہے ہو وَقَالَ لِلَّذِي اور کہا اس شخص کو یوسف نے ظَنَّ گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ بچنے والا ہے ان دونوں میں سے مذکرنی کیا کہا کہ میرا بھی ذکر کرنا اندر ربے کا اپنے بادشاہ کے سامنے کس طرح کہ ایک شخص بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے ایک شخص بے قصور جیل میں پڑا اس کے سامنے ذکر کرنا اللہ فرماتے ہیں انساؤ شیطان بس بھلا دیا اس کو شیطان نے کیوں بھلا دیا اللہ نے فرمایا یہ گل کیوں کی تھی میرے کٹان تھا اللہ فرمایا میں تو کٹانا رہا ہوں انساؤ شیطان بس بھلا دیا اس کو شیطان نے کس کو جی اور اس بندے کو جس نے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا تھا کہ بے قصور ایک جیل میں پڑا ہے اس بندے کو شیطان نے بھلا دیا ذکر ربی ذکر کرنا یوسف کا اپنے بادشاہ کے سامنے فلبث فی السجن پس ٹھہرے رہے جیل کے اندر بضع سنین کئی سال اور کئی سال یوسف کو جیل کٹنی پڑی تھی وقال الملک 8 ماہ اللہ فرماتے ہیں اور کہا بادشاہ نے یہ کل انشاءاللہ میں سارے حالتوں میں ترتیب سے دکھا دوں گا یہ کتنے کئی حال پیچھے رہ گئے ہیں اور جلدی میں جا رہے ہیں تو وہ پھر ذہن میں نہیں آ رہا وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی ارا بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں 7 بقرات 7 گائیں ہیں سمان موٹی تازی یا کلہن کھا جاتی ہیں اس کو سبنی جافن 7 گائیں دبلی پتلی وسبع سنبلات ایک جز ہے خواب کا دوسرا وسبع سنبلات اور 7 خوشیں ہیں خضرین ہرے واخر یابسات اور دوسرے ہیں خشک وہ خشک 7 سبز سبتوں کے اوپر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا ہے انہوں نے اچھا یا ایھا الملأ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اور کہا اے درباریو یا ایھا الملأ اے درباریو افتونی مجھے جواب دو فی رؤیا یا میرے خواب کی تعبیر کا ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے دسو اس خواب کی کیا تعبیر ہے قالوا کیسے کہنے لگے اضغاث احلام او بادشاہ یہ بڑا گندا خیال ہے ایسے خیال تجھے آ گیا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے مانا ہم بتعبیر الاحلام بعالمین نہیں ہم خواب کی تعبیر بتلانے والے جاننے والے وقال الذی اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی اور ان قید کے دونوں ساتھیوں میں سے وعدہ کرا اور یاد آیا اس کو بعد امت ایک مدت کے بعد انا نبیکم کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں بتعبیری اس کی تعبیر فارسلون پس مجھے بھیجو اس کو ہن یاد آیا اوہو سانو خواب آیا ہے کہ تعبیر تو یوسف دسی اوہ کہ بادشاہ نے میں ذرا اجازت دو بھیجو میں انہیں تعبیر جتنا رہا اس کی آیا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا آ کر کہتا ہے یا یوسف یوسف اے یا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق او سچا یوسف افتنا حکم دے ہمیں تعبیر بتا ہمیں فی سبع بقرات یہ خواب بیان کرتا ہے کہ 7 گائیں سوان موٹی یا کلہن سبع نجاب کھا جاتی ہیں اس کو 7 گائیں دبلی پتلی وسبع سنبلات اور 7 سبتیں ہیں خضر سبز واخر یابسات اور دوسرے ہیں 7 خشک لعلی ارجع الی الناس شاید کہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان لیں ان کو شاید کہ پتہ لگ جائے تیرے حال کا یا ان کو پتہ چل جائے خواب کی تعبیر کا قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون
کھیتی کرو گے تم 7 سنین دابا، پہلے یہ تعبیر بیان کی تھی، 7 سنین دابا 7 سال لگاتار کیا کرو گے جی، 7 سال تم لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، بہت بارشیں برسیں گی، بہت فصل ہوگا، تم نے کیا کرنا ہے جی، تم نے پھر وہ جو ہوگا نا غلہ ان کو سٹوں میں رہنے دینا ہے، اتنا نکال لینا ہے جتنا تم نے پیس کے کھا لینا ہے، باقی سٹوں میں تاکہ گھن شن نہ لگے، 7 سال آخر پڑا رہنا ہے۔ پھر 7 سال ایسے آئیں گے جس میں نہ بارشیں ہوگی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ فصلیں ہوگی، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، پھر یہی ذخیرہ کیا ہوا تم اس غلے کو کھا جاؤ گے اگلے 7 سال میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تعبیر ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں وہ کھا جاتی ہیں 7 موٹی تازی گھاس، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اور 7 خشک سٹے، ظاہر ہے ہرے سٹوں کو وہ خشک سالی کے سالوں کے اندر وہ جو جمع کیے ہوئے تھے ان کو کھا جائیں گے، یہ تعبیر تھی۔ کہا یوسف علیہ السلام نے تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال دابا لگاتار جم کر، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، فذروا، پس چھوڑ دو، فی سنبلی، اس کے سٹوں میں تاکہ گھن شن نہ لگے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، مما تاکلون، جو تم کھاؤ، تھوڑا تم وہ نکال دو سٹوں سے جو تم کھاؤ غلہ، ثم یاتی بعد ذالک عام سبع، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال جن میں بارشیں نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگا، یا کلنا، تم کھا جاؤ گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا، جو آگے بھیج رکھا ہوگا وہ کھا جاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، ما توسنون، جو تم روک رکھو گے، ہاں بیچ واسطے تم اجڑا بچ گیا، تھوڑے کل بچ جانے، باقی سارا تو کھا ویسے۔ ثم یاتی، پھر آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد 1 سال، فی یغاث الناس، اس کے اندر فریاد رسی کی جائے گی لوگوں کی، فریاد رسی کیا ہے، بہت ساری بارشیں برسیں گی، ثم وفی یاسرون، اور اس کے اندر تم رس نچوڑو گے، انگور بہت ہوں گے، باغات بہت ہوں گے، انگوروں کو نچوڑ کے تم پھر اس کا رس نکالو گے اور تم ان کو شراب بناؤ گے اور پیو گے۔ وقال الملک اوتونی بہ، جب وہ آیا نا تعبیر لے کے، اس نے بتا دیا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا اس یوسف کو نکال کے بلا کے لاؤ۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہ، لے آؤ میرے پاس اس کو، فلما جاءہ الرسول، اور جب آئے اس کے پاس قاصد، کس کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع، لوٹ جا، الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف، سردار کی طرف، فاسألو، پہلے پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ اللاتí، کیا حقیقت ہے عورتوں کی، اللہ کی، وہ عورتیں قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹ ڈالا اپنے ہاتھوں کو، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے، ان کی چال خوب جانتا ہے۔ یہ کیا نا جی، یوسف علیہ السلام، آؤ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، میں نہیں آتا، پہلے جا اس کو پوچھ میری، کیونکہ آگے جا کر عزیز مصر بننا تھا، میں جاؤں اور پھر وہ مجھ پر کوئی بدنامی لگا دے، تو فرمایا پہلے اس سے پوچھ وہ عورتوں کے بارے میں کہ قصور کن کا تھا، یوسف کا تھا یا ان عورتوں کا قصور ہے۔ تو بادشاہ نے ساروں کو اکٹھا کیا، عورتوں کو، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے ول لایا، معلوم ہوتا ہے ساریاں عورتیں کھلاوڑ لگی ہیں یوسف کو، اذ راوتن، جب تم سب نے ول لایا یوسف کو، نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، قلنا، ساری عورتوں نے کہا، حاشا للہ، پاک ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں پاتی ہم اس کے اندر، یوسف کے اندر کوئی برائی، ذرے پر بھی ایسا یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، او زلیخا مت بولی، پہلے بھی گواہی دیتی ہے اور پھر گواہی دے رہی ہے، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، آلآن، اب تو حق واضح ہو گیا ہے، آلآن حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے، ہن گل چھپاون دی کیڑی لوڑ ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ورگلایا تھا یوسف کو اس کے نفس کے بارے میں، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ یوسف البتہ سچوں میں سے ہے، وہ جو اس نے کہا تھا ہی راودتنی، بادشاہ میرا قصور نہیں، اسی نے مجھے ورگلایا ہے، تو یوسف سچا ہے اس بات میں۔ ذالک لیعلم، یہ تدبیر کیوں کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ سارا اہتمام اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ جان لے کون، عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی تھی اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی عزت میں نے خیانت نہیں کی۔ بادشاہ جی اگر تو پالا ہے نا میں نے، تو میں یوسف نمک حرام بھی نہیں ہاں، میں بھی تیری عزت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ،
بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا خواہ کید الخائنین، نہیں کامیاب ہونے دیتا کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو، جو خیانت کرتے نا اللہ ان کی چال چلنے نہیں دیتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔